اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود السلام ہو محمد و آل محمد پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو دینی بیٹھک میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح ریسرچ اسکالر مولانا فدا حسین رضوانی صاحب۔ آج ہم جس موضوع کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے وہ ہے نوروز۔ نوروز سے کیا مراد ہے، اس کے تاریخی پس منظر کیا ہے، اسلام کے اس کے ساتھ کیا لنک ہے اور کن کن ممالک میں منائے جاتے ہیں۔ تو پہلا سوال میرا ہے کہ نوروز سے کیا مراد ہے؟ نوروز کا مطلب ہے کہ نیا دن، یعنی نیو ڈے آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایران کا جو ہے نا نیو ایئر کا آغاز ہوتا ہے۔ تقریباً یہ عیسائی تاریخ میں 20 یا 21 مارچ کو جو ہے وہ ٹکراؤ ہوتا ہے اس کا عیسائی تاریخ کے ساتھ۔ تو ہر سال 20 مارچ کو یا 21 مارچ کو جو ہے وہ نوروز مناتے ہیں۔ تو اسی دن کو نوروز اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نیا دن ہے، اور ساتھ ساتھ طبیعت میں بھی جو ہے وہ ابتدا ہوتی ہے طبیعت کی، اور فطرت کی ابتدا ہوتی ہے۔ مطلب زمین جو ہے وہ جو مردہ ضمیر ہے اس میں جان آ جاتی ہے، بہار کا آغاز ہوتا ہے، ہریالی ہر جگہ پر، گھاس وغیرہ کا یا اگنا، فطرت میں ایک حشاش اور ایک جو ہے وہ زندگی کا نا، یہ اس سے جو ہے وہ لے کر انہوں نے اس روز کا نام جو ہے وہ اپنا نوروز کا نام دیا ہے، اور اسی تہوار کو جو ہے وہ مناتے ہیں جوش و خروش کے ساتھ۔ نوروز کا تاریخی پس منظر کیا ہے، مطلب کب سے یہ تہوار شروع ہوا ہے؟ اگر ہم اس کے تاریخی پس منظر میں جائیں گے تو یہ بہت پرانا اس کا جو ہے وہ اس کی تاریخ ہے، تقریباً ہزاروں سال پہلے کی۔ اگر آپ جائیں گے ایران میں تو ایران کی تاریخ کے حوالے سے پڑھیں گے تو 3000-4000 پرانی جو ہے وہ تاریخ ہے، جس میں نوروز کا تہوار جو ہے مسلسل یہ لوگ مناتے آ رہے ہیں، اور یہ ان کا ایک دینی نہیں ہے بلکہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کلچر ہیں، اور یہ ایک تہوار ہے ان کا کہ جس کو وہ بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں۔ تو ہزاروں سال پر جو ہے وہ محیط ہے اس کے جو ہے وہ تاریخی پس منظر۔ نوروز کیا اسلامی تہوار ہے؟ اسلام نے نوروز کے حوالے سے اسلام میں کوئی گنجائش ہے؟ دیکھیں، اسلام تو بہت بعد میں آیا نا۔ اگر میں نے آپ سے کہا ہے کہ 4000 سال پہلے یہ تہوار جو ہے منایا جاتا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ ایران کی تاریخ تو بہت پرانی تاریخ ہے۔ اسلام کی اگر آپ بات کریں گے تو اسلام کی عمر کیا ہے اس وقت؟ اسلام 1400 سال اور 1400 سال، صحیح ہے، 45 سال اس کے اوپر اور رکھتے ہیں، تو یہ ہیں۔ لیکن میں نے کہا کہ 3000 سال پہلے یہ تہوار جو ہے وہ چلتا رہا۔ اب جب اسلام معرض وجود میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کو پھیلایا اور ہر جگہ پر اسلام کی حاکمیت پوری طرح سے وہ ہو گئی، اقتدار میں جب اسلام آیا تو اسلام نے 2 طرح کے چیزوں کے ساتھ وہ کیا، جو ہے سامنا کیا۔ ان رسوم و رواج کے ساتھ سامنا کیا کہ جن کا تعلق براہ راست جو ہے یا جو ہے کسی بھی حوالے سے اسلام کے قوانین کے ساتھ، اصول کے ساتھ جو ٹکراتے تھے، جو رسوم و رواج، اسلام نے ان کا سختی سے سامنا کیا، اور تو اس طرح کے رواج کو اسلام نے سختی سے منع بھی کیا اور ان کی نفی کی۔ اور دوسرے وہ ان رواج کا کہ جن رواج کے جو ہے کسی بھی حوالے سے اسلام کے کسی بھی اصول یا اسلام کے اہداف میں سے کسی بھی ہدف کے اگر مخالف نہیں تھے تو اسلام اس حوالے سے خاموش رہا ہے۔ اسلام نے نہ ہی ان تہوار کو یا ان رسومات کو، رواج کو عام کرنے کی تاکید کی ہے، نہ ہی اسلام نے ان کو جو ہے وہ نفرین کرنے یا ان کو چھوڑنے کے لیے کچھ کہا ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے اسلام نے خاموشی اختیار کی ہے۔ لہٰذا یہ نوروز ان میں سے ایک ہے، یعنی ان رواج یا رسومات میں سے ایک رسم ہے کہ جن کا تعلق اسلام کے کسی ہدف کو نقصان پہنچانا یا اصول کے منفی یا اصول کو نقصان پہنچانا نہیں تھا۔ لہٰذا اسلام نے نوروز کے حوالے سے بالکل خاموشی اختیار کی ہے، اور اسی وجہ سے اسلام جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلامی ممالک میں بہت زور و خوش سے بنائے جاتے ہیں۔ اچھا، مطلب یہ بھی ایک عام ہی تہوار ہے، جس طرح ہر علاقوں میں اپنے تہوار ہیں جو اسلام سے نہیں ٹکراتے ہیں، تو جس طرح عام مسلمان مناتے اپنے تہوار، اسی طرح یہ بھی تہوار بالکل ایسا ہی ہے۔ ایران کا کیونکہ اس کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہونے کے 1-2 وجوہات ہیں، کہ جس میں ایک تو یہ ہے کہ ایرانی کلچر ہے، کیونکہ خود ایران کی تاریخ ہزاروں سال پر مشتمل ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے، اور آج کل سوشل میڈیا کے تھرو سے پتہ ہے کہ ایران کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں غلط چیزیں ہیں، موجود ہیں، کیونکہ وہاں پر ایران میں شیعہ اکثریت ہے، یا شیعہ حکومت ہونے کی وجہ سے بھی ان چیزوں کو جو ہے وہ زیادہ تر
غلط وہ کر کے رنگ کر کے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. لہٰذا ایران چونکہ وہاں پر شیعہ حکومت ہے اور شیعہ لوگ رہتے ہیں، جبکہ سنی لوگ بھی لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں، لوگ جانتے نہیں اس چیز کو. تو شیعہ ہوں یا سنی، لیکن سب کے سب اس کو اپنے جو ہے کلچر کے حساب سے مناتے ہیں، اپنے شہر یا اپنے ملک کے اس کے وطن کے ایک تہوار کے حساب سے مناتے ہیں، اس کو مذہبی حساب سے نہیں مناتے وہ لوگ. لہٰذا یہ غلط فہمی ہے لوگوں کے ذہن میں کہ یہ اسلامی جو ہے وہ تہذیبی یا مذہبی جو ہے وہ کوئی تہوار ہو. اچھا، اس حوالے سے بہت سے روایات بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے نوروز کے حوالے سے، تو اس میں کیا صداقت ہے؟ بالکل، دیکھیں اگر تاریخ میں اگر جائیں گے تو آپ کو ہر طرح کی روایت ملیں گے، اور اس میں ضعیف احادیث بھی آپ کو ملیں گے، اس میں حسن بھی ملیں گے، حسن بھی ملیں گے، کیونکہ تاریخ میں بہت کچھ ہوا ہے. اور تاریخ میں کتنے ایسی واقعات ہوئے ہیں کہ جن میں کتابوں کو جلائے گئے ہیں، اسلامک لائبریریز کو جلائے گئے ہیں، علماء کو مارے گئے ہیں، اور جو درباری ملا یا علماء ہوتے تھے کہ جو زر خرید ہوتے تھے، جن کو خرید کر ان سے احادیث بنوائے جاتے تھے، ان سے بنائے جاتے تھے. تو بہت سارے احادیث ضعیف ہے. البتہ اس حوالے سے، نوروز کے حوالے سے ہمارے ہاں معلی بن خنیس نام ہے، ان سے ایک روایت موجود ہے کہ جن میں جب نوروز کے حوالے سے امام جعفر صادق سے وہ روایت بیان کرتے ہیں، تو اس دن شاید نوروز بھی اتفاقاً اسی دن، شاید اگلے دن یا اسی دن جو ہے وہ نوروز کا دن تھا ایرانیوں کے کلچر کا. تو امام جعفر صادق نے اس دن جو ہے کچھ اس دن کی خصوصیات بیان کیے. مثلا یہ وہ دن ہے کہ جس میں کچھ حادثات واقعات جو ہے وہ برپا ہوئے ہیں. مثلا کشتی نوح کو جو ہے وہ رک گئی تھی، اور بہت سارے اس طرح کے حادثات بیان کیے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے سمجھا کہ یہ نوروز کی حقیقت ہے یا نوروز کے جو ہے برکات ہے. لیکن دوسری طرف ایک دو احادیث ایسے بھی ہیں، مثلا امام کاظم، ہمارے ساتھ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب ان کے متعلق یعنی اس روز کے متعلق، نوروز کے متعلق جب سوال کیا گیا تو آپ نے کہا کہ یہ مجوسیوں کی تہوار ہے اور اس کو جو ہے وہ کبھی بھی رواج نہ دے، بلکہ اس میں حرمت کا لفظ بھی آیا ہے. تو امام موسیٰ کاظم سے اس طرح کی روایت موجود ہے. امام علی علیہ السلام کے زمانے میں آپ جب مدینے میں تھے، غالباً مدینے کی ہی بات آئی، تو آپ کے سامنے فالودہ لایا گیا. تو آپ نے جب پوچھا تو کہا گیا کہ یہ نوروز ہے، اور نوروز کی خوشیوں میں، خوشی کی وجہ سے یہ ایک مٹھائی کی طرح اسی طرز پر جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے لایا گیا. تو امام علی نے فرمایا کہ ہمارا ہر روز جو ہے نوروز ہے. تو ان تمام حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے اماموں نے نوروز کو کوئی اہمیت نہیں دی، اس کو یا مذہب سے بالکل دور رکھا. انہوں نے اس حوالے سے کوئی نوروز کی طرف جو ہے اتنی توجہ نہیں دی، نوروز کی کوئی اتنا یا اہمیت کوئی بیان نہیں کی. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کا نوروز سے اتنا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ اعمال ایسے ہیں نوروز کے کہ جن کے حوالے سے بتایا جاتا ہے. مثلا ہمارے ہم مفاتیح الجنان بہت مشہور کتاب ہے، شیخ عباس قومی کی کتاب ہے، مشہور دعاؤں کی کتاب ہے. اس میں نوروز کے اعمال کے حوالے سے کچھ اعمال ہیں کہ جس میں مثلا نمازیں ہیں، نوروز کے دن نمازیں پڑھنے کے حوالے سے 2 رکعت 4 رکعت نماز ہے. اس میں کچھ سوروں کی وہ تلاوت کرنے کے لیے کہا گیا ہے رزق و روزی کے لیے. اور ایک دعا بھی ہے، مثلا اگر جب برج حمل میں جب سورج ہو، یعنی جب وہ وقت کہ جو تحویل کا وقت ہوتا ہے، ایک خاص وقت ہوتا ہے. مثلا اس سال جو ہے وہ تحویل کا وقت 8:08 کچھ بتایا گیا ہے کہ نہیں 20 مارچ کو نوروز ہو رہا ہے. تو اس وقت جو ہے وہ یہ دعا پڑھنی ہے اپنے کہ یا محبل الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال، یا مدبر اللیل والنہار. یہ آگے پیچھے ہو رہی دعا، میں صرف آپ کو یہ اشارہ کر رہا ہوں دعا کی طرف. تو یہ دعا پڑھیں خدا کی بارگاہ میں، اور آپ اپنی حاجات رکھیں تو خدا کی بارگاہ میں قبول ہوں گے. تو کچھ اعمال بھی اس روز کے حوالے سے ہیں البتہ. لہٰذا دونوں چیزوں کو اگر ہم لیں گے، دونوں کو اگر جمع کریں گے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ یہ کوئی ایسی منفی یعنی وہ ہیں کہ جو اسلام کے اصولوں سے ٹکراتے ہوں، یہ بے سبب نہیں ہے. اور نہ ہی آپ اس کو مکمل طور پر اس کو مذہب کے ساتھ وہ کریں کہ جس میں آپ کہیں کہ یہ مذہبی کوئی تہوار ہے. جس طرح ہمارے ہم مذہبی تہوار کیا ہے، مذہبی عید ہمارے جیسے قربان کی عید ہے، عید فطر ہے اور عید غدیر ہے، تو وہ مذہبی عید ہے. لیکن یہ مذہبی عید نہیں ہے. اس کا نام عید اس لیے کیوں رکھا؟ عید کیونکہ خوشی کا دن. ٹھیک ہے، ایک عام سمجھ کہ ہمارے عید کا دن ہے آج، مطلب ہماری خوشی کا دن ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام میں عید کا دن ہو. تو اس حوالے سے اس کو عید کا نام دیا گیا ہے. اور اگر اس میں کچھ اس طرح کے اعمال بجا لاتے ہیں قصد رجا کی نیت سے، یعنی اس نیت سے نہیں کرنی کہ کسی معصوم سے روایت موجود ہے
تو یہ گنہگار ہوگا. یعنی اس کو حرام یا سنت سمجھ کر نہیں کر سکتے آپ. کسی بھی کام کو اگر آپ نے کرنا ہو اس کو آپ رجا کی نیت سے کریں. کوئی اچھا کام ہو جس کا کوئی منفی پہلو نہ ہو, یعنی کسی رکن اسلام کو ختم کرنے یا اصول کو یا ہدف کو جو ہے نقصان نہ پہنچاتا ہو, اس سے نہ ٹکراتا ہو, تو پھر اس کام کو آپ اس نیت سے کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کام سے راضی ہو جائیں اور مجھے ثواب مل جائے. تو ثواب کی نیت سے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. روزے کی بھی وہ ہیں اپنا روایت موجود ہے, اور اعمال میں آئے ہیں, نماز پڑھ سکتے ہیں, اور اس طرح کی جو باقی چیزیں ہیں. مثلا اس کے مثبت پہلو کر آپ دیکھیں گے نوروز کے حوالے سے تو اس کی ترویج ہونی چاہیے, اور اسلام نے ایسا ہی کیا ہے. جو رواج اور رسومات اسلام سے پہلے تھے ان میں جو رواج اور رسومات جن کو اسلام نے ترغیب دی ہے, جن کی تشویق کی ہے ان کو بجا لانے کی, مثلا نوروز کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو اس میں مہمانی یعنی ہوتی ہے, مثلا مہمان نوازی یعنی اپنے رشتہ داروں کو بلانا, اور صلہ رحمی ہوتی ہے, ایک دوسرے کو تحفہ تحائف دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جس کے بارے میں اسلام میں باقاعدہ احادیث موجود ہے. تو اگر یہ کام اس دن ہوتے ہیں تو اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے, کوئی اچھی چیز ہے. تو یہ ہو کہ صلہ رحمی ہو, لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہو. اچھا, نوروز کن کن ممالک میں منائے جاتے ہیں؟ اچھا, یہ بیسک تو ایران میں ہوتا ہے, کیونکہ ایران میں ہی اس کا جو ہے وہ یہ وقوع پذیر ہوا. یعنی یہ تہوار جو ہے منایا جاتا تھا, اس کی تاریخ ایران سے ہی ملتی ہے. البتہ اب بہت سارے ممالک جو ہے وہ الگ ہو گئے ہیں. مثلا ایران کے ساتھ جہاں جہاں فارسی بولی جاتی ہے, ترکمانستان ہے, ازبکستان ہے, قازقستان ہے, اسی طرح سے افغانستان ہے, اسی طرح سے ہمارے ملک میں خود پاکستان کے مشرقی علاقوں میں آپ دیکھیں, یا جو رورل ایریا ہیں خصوصاً ہمارے وہاں کشمیر ہیں, ہمارے ہاں ہے, اس طرح سے گلگت بلتستان ہے, یہاں پر کوئٹہ کی طرف جائیں, وہاں پر ہمارے پارچنار کی طرف جائیں تو وہ وہاں پر ایرانیوں کی وہ اثر رسوخ یا انقلاب ایران کے جو اثرات ہیں اس کو آپ دیکھیں, یا باقی چیزیں ہیں, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ اثرات وہاں پر آئے ہیں, تو وہاں پر منائے جاتے ہیں. اس طرح کے بہت سارے ممالک میں منائے جاتے ہیں جہاں پر فارسی بولی جاتی ہے. اچھا, نوروز کو سب سے پہلے کس نے فروغ دیا؟ سب سے پہلے اگر بات کریں تو فروغ دینے کی بات جو ہے نا تاریخ وہ بعد میں آتی ہے. وہ ہزاروں سالہ جو تاریخ ہمارے پاس کچھ موجود ہی نہیں ہے. یہ بس یہ بات ملتی ہے کہ وہ بہت پہلے سے یہ چلتا آ رہا ہے تہوار. اب آج کل کی اگر ہم تاریخ میں اسلام کی جو تاریخ ہے 1400 سال, اس کو اگر ہم دیکھیں گے, اس میں دیکھیں گے تو اس میں بنی امیہ نے بہت زیادہ اس کو فروغ دیا. بنی امیہ نے اقتدار میں آنے کے لیے, کیونکہ نوروز کا تعلق جو ہے نا وہ بادشاہوں کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں. بادشاہ اپنے مسند پر بیٹھنے کے لیے بھی یہ دن وہ کرتے تھے, چوز کرتے تھے. اسی طرح سے حکومتی ارکان میں جیسے بڑے بڑے عہدے تھے, فوجیوں کے عہدے, ان کو وہ کرنے کے لیے, رینکنگ بدلنے کے لیے یہ دن وہ لوگ مناتے تھے. تو پہلے بنی امیہ, اس کے بعد بنی عباس کا جب دور آیا تو بنی عباس نے بہت زیادہ اس کو ترویج اس لیے دی کیونکہ بنی عباس آئے ہی حکومت میں ایرانیوں کی حمایت سے. بالکل ایرانیوں نے ان کو بٹھایا مسند پر, اور انہوں نے پہلے یہ کہا تھا کہ ہم تمہارے ہمدردی میں یہ کریں گے وہ کریں گے, لیکن وہ ہوا نہیں. لیکن وہ اقتدار میں آئے ہی ایرانیوں کی ہمدردی میں اپنا حمایت سے. اب ایرانیوں کے لیے ہمدردی بڑھانے کے لیے انہوں نے مکمل طور پر آزادی دے دی, اور ایرانیوں نے جو کچھ اپنے من میں آیا انہوں نے کرنا شروع کر دیا تہوار کو منانے کے لیے. اور خصوصاً بنی عباس کے دور میں جو ہے وہ بہت زیادہ اس کو فروغ ملا اور بہت زیادہ اس کو منایا گیا, اور ایک جو ہے وہ عالمی یا کہیں کہ جشن جو کے طور پر جو ہے وہ تہوار کے طور پر منایا گیا. تو ایک دین کا بھی اس میں ایک رنگ آیا, مذہب کے ساتھ بھی اس کا ٹچ ہوا, کیونکہ مسلمان زیادہ جو ہے وہ سارے کے سارے کلمہ گو تھے, امیہ ہو یا بنی عباس ہو. تو یہ جو ہے وہ اس طرح سے ہم تک پہنچے ہیں یہ تہوار.